جزاک اللہ خیر. لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. فاروقی صاحب آپ کو جیلم اکیڈمی میں ویلکم ہے. اللہ کا نام لے کر شروع کریں اور بغیر کسی تردد کے جو آپ کے دل میں آئے وہ پوچھیں انشاءاللہ. انجینئر صاحب، آپ دین کی بات کرتے ہیں، دین اسلام کی بات کرتے ہیں، کھل کر بات کرتے ہیں اور بڑے دلیل کے ساتھ جوابات دے رہے ہوتے ہیں. آپ کے نام کے ساتھ انجینئر ہے، کوئی مفتی، مولوی، مولانا ایسا لفظ میں نے نہیں دیکھا، لیکن دلائل میں آپ کے جان ہوتی ہے بڑی. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، جو لفظ ہے نا انجینئر، وہ تو میری میکینیکل انجینئرنگ کی وجہ سے میں نے آنرس کے ساتھ کی ہوئی ہے. ان کے بعد پروفیشنلی میں نے پاکستان میں ایک سینسٹیو آرگنائزیشن کے اندر جاب کی ہے 15 سال تک، وہیں سے میں نے ریٹائرمنٹ لی. تو یہ تو میرا ایک پروفیشن. باقی یہ جو دین کے حوالے سے ہے یہ میرا پیشن ہے. پروفیشن اور پیشن میں فرق ہے، اور دین ہماری بیسک نیڈ بھی ہے. میں اپنی اسکول لائف سے ہی کتابیں پڑھنے کا عادی ہوں الحمدللہ، اور کالج اور یونیورسٹی کی لائف کے اندر میں نے مختلف مکاتب فکر کے علماء کی صحبت بھی کی، کتابوں سے بھی علم حاصل کیا اور ان سے ڈسکشن سے بھی. لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو علماء والا معاملہ ہے یہ ایک علیحدہ سے لائن ہے جس میں آپ کسی خاص، جب تک مدرسے سے فارغ نہ ہو تو آپ اتھرائز نہیں اپنے ساتھ کوئی مفتی لکھنے کے یا مولانا یا آیت اللہ، یہ مختلف قسم کی ٹرمنالوجیز یوز ہوتی ہیں. تو الحمدللہ میں نے لکھا بھی نہیں، جو ڈگری میرے پاس ہے وہ لکھتی ہے. باقی رہا دین کا معاملہ، چونکہ دین ہماری بیسک نیڈ ہے اور یہ ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر فرض ہے. تو وہ اللہ کا شکر ہے حاصل کیا اور اسے عوام کے سامنے رکھا ریفرنسز کے ساتھ. ہماری مثال اس شخص کی سی ہے کہ جو شخص آپ کو کتابوں سے بتا دیتا ہے کہ بھائی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ ان کتابوں پر ایمان لاتے ہو تو اسے قبول کر لو، اگر نہیں لاتے تو چھوڑ دو. مثلا اگر کوئی پرائمری اسکول کا بچہ آپ کو آ کے یہ بتائے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان جنگ ہے ان کے لیے، تو آپ اسے ڈگری نہیں پوچھیں گے، آپ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 279 دیکھیں گے. اگر اس میں وہ چیز نکل آتی ہے تو آپ قبول کر لیں گے، نہ نکلے تو پھر اگلی بات شروع ہوگی. تو میں بھی قرآن و سنت سے ریفرنسز دیتا ہوں، اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے جو اس امت کو نبیوں والا کام شفٹ ہوا ہے وہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ڈاکیے کی حیثیت سے آپ کی بھولی بالی امت تک پہنچا دوں. آپ کا کوئی بابا نہیں ہے؟ بابا ہے ہمارے بابا جو ہے وہ ہے جن کی قبر مدینے میں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. چونکہ آنری طور پر امہات المومنین مسلمانوں کی مائیں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے روحانی باپ ہیں. تو اس اعتبار سے وہ ہمارے باپ بھی ہیں، ہمارے بابا بھی ہیں. بابا ہمارا وہ ہوگا جس کو اللہ نے ہمارا بابا بنا کے بھیجا ہے، جن کی پیروی کا ہمیں حکم ہے، جن کے ساتھ ہماری جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے. تو اللہ کا شکر ہے ہمارے بابا جان وہ ہے جن کی قبر مدینے میں ہے، اور جو کوئی ان کے ساتھ مخلص ہے، ان کا وفادار ہے، وہ سب کے سب ہمارے بابے ہیں. اس کو میں نے عرض کیا ہے کہ جو بابے کتابوں کو مانتے ہیں ان بابوں کو ہم مانتے ہیں، اور جو کتابوں کے غدار ہیں ان بابوں کو ہم نہیں مانتے، کیونکہ ہم نے بابوں کی عزت کتابوں کی وجہ سے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے کی تھی. اگر وہ اللہ اور اس کے نبی کے ساتھ وفاداری نہیں کر رہے تو اب ان کی کوئی عزت نہیں ہے. ٹھیک ہے، بس وہ ایک عام انسان کی. دور حاضر کے کسی مفتی، مولانا یا مولوی صاحب کو آپ بابے کا درجہ دیتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ وہ اس درجے کے ہیں؟ نہیں، کسی کو نہیں دیتے درجہ. آپ یہ تو مجھ سے کہہ سکتے ہیں کہ میں کس عالم دین کو پسند کرتا ہوں یا کس کی تھاٹس کے ساتھ کچھ حد تک متفق ہوں، تو وہ تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں. بابے کا بتا دیں. ہاں جی، اگر آپ اس پریزنٹ ورلڈ میں دیکھیں تو ٹاپ آف دا لسٹ جو پرسنالٹی جن کو میں پسند کرتا ہوں وہ مولانا مودودی ہے رحمہ اللہ تعالی. میرا خیال ہے کہ پچھلے 1000 سال میں ان کے پائے کا کوئی انسان نہیں آیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو جتنا ورسٹائل نالج دیا تھا، دور حاضر کا بھی، عربی لنگوسٹک کا بھی، تاریخ کا بھی، فقہ کا بھی، حدیث کا بھی، یہ ان کا خاصہ تھا. اور ان کے بعد میں جس شخصیت سے متاثر ہوں وہ مفتی طارق مسعود صاحب. نہیں، مفتی صاحب سے تو میں لطیفوں کی حد تک تو متاثر ہوں الحمدللہ. میں یہی پوچھنے والا تھا، میں نے کوٹ کیے ان کے لطیفے، یہی پوچھنا والا پوری سند کے ساتھ بیان کیا کہ میں نے
ان کی ویڈیو میں یہ لطیفہ دیکھا تھا. تو دوسرے نمبر پہ اگر کوئی شخصیت ہے تو ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب. ہاں, ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں چوتھے نمبر پہ. تیسرے نمبر پہ مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی. تو یعنی جن سے میں محبت رکھتا ہوں اس حوالے سے اور جنہیں میں استاد کے طور پر دیکھتا ہوں, ان میں سے میجورٹی تو دنیا سے جا چکے ہیں. پیر نصیر الدین نصیر صاحب, ان سے بھی میں نے ایک اکتساب کیا, ان کی بکس سے, ان کی ویڈیوز کے ذریعے ان سے ملاقات بھی ہے. اور کمپیریٹیو ریلیجن میں ڈاکٹر ذاکر نائک, احمد دیدار صاحب اپنی کوئی مثال نہیں رکھتے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور دور حاضر میں جاوید احمد غامدی صاحب, چند چیزوں میں اختلاف کے باوجود میں انہیں امت کے لیے ایک نعمت سمجھتا ہوں کہ پڑھے لکھے طبقے تک جو پہلے دین سے برگشتہ تھا, کم از کم انہوں نے ایک کمزور دھاگے سے خدا کے ساتھ جوڑ دیا انہیں. مفتی طارق مسعود صاحب اپنے بیانات میں بار بار ایک ہی بات کہہ رہے ہیں, اور ہم اکثر ان کی ویڈیوز میں وہ بات سنتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انجینئر مرزا بھگوڑا ہے. یہ بات ان سے پوچھنی چاہیے انفیکٹ, لیکن آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کاؤنٹر آرگومنٹ تو آپ نے دینا ہے. ایسی بات وہ کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں, اب نہیں کر رہے, پہلے کرتے تھے. اب یہ ایشو ریزالو ہو چکا ہے. ریزالو ہو گیا؟ جی جی, کافی عرصہ ہو چکے ہیں, آلموسٹ اس کو آپ سمجھ لیں 1 سال ہو چکے ہیں ریزالو ہوئے. وہ جو جیلم آئے تھے ہماری دعوت پہ آئے تھے, لیکن ہم نے دعوت دی تھی جس طرح آپ کو سنڈے کو دعوت دی ہے. جی, اللہ کا شکر ہے کہ آپ اس طریقے سے آئیں جس طرح آنا چاہیے. آپ اگر سنڈے کی بجائے تھرسڈے کو یا فرائیڈے کو آتے اور جیلم کے چوک میں کھڑے ہو کے ویڈیو بناتے کہ انجینئر صاحب میں پہنچ گیا ہوں, آپ بھی ایک ویڈیو بنائے, میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. تو اس طریقے سے تو نہ کہیں کوئی رشتہ لینے جاتا ہے, نہ کسی سے ملاقات کرنے جاتا ہے. تو وہ چونکہ اس طریقے سے آئے تھے اس لیے ملاقات نہیں ہو سکی. باقی اللہ کا شکر ہے انہوں نے جو اپنا پوائنٹ آف ویو تھا میرے حوالے سے وہ انہوں نے ویڈیو میں بیان کیا, میں نے اسے ریبٹل کر دیا 2 گھنٹے کی ویڈیو بنا کے کہ یہ ریزرویشنز ہے ہماری, اب پبلک فیصلہ کرے گی, یہ آپ کے دلائل ہیں, یہ ہمارے دلائل ہیں. تو وہ ایشو الحمدللہ ریزالو ہو گیا.